میں نے 9ویں کا امتحان دیا تھا جب اچانک والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان کو کسی نے گولی مار دی تھی۔ ان دنوں میری عمر 16 سال اور بھائی 10 برس کا تھا۔ ابو کے وفات کے بعد ہم پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور مجھے اسکول کو خیر آباد کہنا پڑا۔ ہمارے گھر کا کفیل کوئی نہ رہا تو امی جان گھر پر سلائی کرنے لگی۔ میں نے کم عمری کے باوجود ان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ یوں رفتہ رفتہ میں نے بھی سلائی میں مہارت حاصل کر لی۔ پرائیویٹ طور پر امتحان دیا اور میٹرک پاس کر لیا۔ تایا ابو کی سفارش سے ایک نوکری ملی۔ صرف 1200 روپے تنخواہ تھی، لیکن ان دنوں وہ تنخواہ 12,000 روپے کے برابر تھی۔ بھائی 4تھی کلاس میں پڑھتا تھا، اس کو پڑھائی چھوڑنی پڑی۔ تایا ابو کی ورک شاپ تھی، انہوں نے زاہد کو اپنی ورک شاپ میں کام سیکھنے پر لگا دیا۔ تایا ابو کا بیٹا ساجد مجھے بہت چاہتا تھا، مگر میں اب سوچتی تھی کہ ابو کے فوت ہونے کی وجہ سے ہمارے مالی حالات خراب ہو گئے ہیں۔ اب بھلا کہاں ساجد کو مجھ سے پیار رہا ہوگا۔ پھر شادی تو برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ غربت میں تایا ابو مجھ کو بہو بنانے سے رہے۔ ایک دن میں اسکول سے گھر لوٹ رہی تھی، ساجد مل گیا، موٹر سائیکل پر تھا۔ کہنے لگا کہ چلو تم کو گھر ڈراپ کر دوں۔ راستے میں ہم باتیں کرنے لگے۔ میں نے کہا ساجد ہم لوگوں کے حالات بدل گئے تو پتہ ہے میں کیا سوچتی تھی کہ تم مجھ سے ملنا چھوڑ دو گے۔ ایسا تم نے کیسے سوچ لیا؟ دولت سے رشتے نہیں جڑتے، جیسے روح کے بغیر انسان کچھ نہیں ہوتا، ایسے ہی پیار کے بغیر زندگی بیکار ہوتی ہے۔ گھر آئی تو سامنے ایک اجنبی لڑکا اور بیمار سی لڑکی نظر آئی۔ پریشان ہو گئی۔ امی بولی پریشان مت ہو، یہ اسد اور اس کی بیوی ہے۔ پچھلے دنوں جب زلزلہ آیا تھا ان کے والدین گم ہو گئے، ان کا کچھ پتہ نہ چلا کدھر گئے۔ اس لڑکی کا نام آمنہ ہے اور یہ اس کا شوہر۔ آمنہ کا ایک بھائی بیرون ملک گیا ہوا ہے، اب یہ دونوں غم سے نڈھال ہیں۔ یہ تمہاری خالہ کے پڑوسی تھے، انہوں نے یہاں بھیجا ہے۔ میں نے ان کو پناہ دے دی ہے، مگر امی جان ہم تو خود ایسے مت کہو بیٹی، آنے والے اپنی قسمت ساتھ لاتے ہیں۔ امی کے سمجھانے پر میں نے اسد کو بھائی اور ان کی بیوی کو بھابھی مان لیا۔ اسد بھائی بھی زاہد کے ساتھ تایا ابو کی ورک شاپ کام پر جانے لگے۔ یوں ہمارے حالات پہلے سے کچھ بہتر ہو گئے۔ ادھر ساجد دل لگا کر تعلیم مکمل کر رہا تھا تاکہ جلد مجھے بیاہ کر گھر لے جائے۔ آمنہ بھابھی کی حالت اب پہلے سے بہتر ہو گئی تھی۔ ایک دن میں اسکول سے واپس گھر آئی تو بھابھی کی طبیعت خراب تھی۔ امی کو انہیں ہسپتال لے جانا پڑا۔ رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ وہ امید سے ہیں۔ ہم سب اس خبر سے خوش ہو گئے، مگر بھابھی رو رہی تھی کیونکہ ان کو اپنے امی ابو ساس سسر جو ان کے تایا تائی بھی لگتے تھے یاد آ رہے تھے۔ دن ہنسی خوشی گزرتے گئے۔ وہ دن بھی آ گیا جب بھابھی کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا۔ اب مجھے پھوپھی اور زاہد کو چچا کہنے والا آ گیا تھا۔ امی جان نے سارے محلے میں مٹھائی بانٹی کہ اسد بھائی کو اللہ تعالیٰ نے چاند سا بیٹا دیا ہے۔ میں نے اس کا نام علی رکھا۔ وہ 1 سال کا ہوا تو ہم نے اس کی سالگرہ منائی۔ جب میں اسکول سے آتی علی میری راہ تک رہا ہوتا۔ جب وہ 3 برس کا ہوا ایک دن اچانک ہمارے ہاں اس کا حقیقی ماموں آ گیا۔ میں اسکول سے لوٹی تو ایک خوبصورت نوجوان آیا ہوا تھا اور علی سے باتیں کر رہا تھا۔ حیران ہو کر اسے دیکھا تو بھابھی نے کہا فرح حیران مت ہو، یہ میرا بھائی یاسر ہے اور لندن سے آیا ہے۔ وہ ایسے بھی بھائی ہوتے ہیں جو سالوں بہنوں کی خبر نہیں لیتے۔ اس بات پر یاسر نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بھابھی آمنہ سے کہا کیا یہ اتنی بد مزاج ہے؟ ہرگز نہیں ہے، مگر میرے دکھی دنوں کو یاد کر کے ایسا کہہ دیا ہے۔ تب بھابھی نے کچھ سوٹ میرے سامنے رکھے اور کہا فرح ان میں سے جو پسند آئے تم لے لو، یہ میرے لیے یاسر لایا ہے۔ بھابھی یہ آپ کے لیے ہیں، آپ ہی پہنے، میں نہیں لوں گی۔ ارے بابا لے لو، مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں اور بھی لوگ ہیں، ورنہ سب کے لیے تحفے لاتا، یاسر نے کہا۔ میں نے بات سنی انسنی کر دی۔ اگلے دن ساجد آ گیا اور میرے لیے گفٹ لایا کیونکہ عید آنے والی تھی۔ کہنے لگا فرح تم یہ جوڑا سلوا لو، عید پر پہن لینا اور دعا کرو کہ یہ عید ہماری اکٹھی گزرے، یعنی ہم اکٹھے ایک گھر میں عید منائے۔ میں اس کا مطلب سمجھ گئی اور مسکرا پڑی۔ پیکٹ کھولا تو اس میں سبز رنگ کی چوڑیاں بھی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ اتنے میں یاسر آیا، کہنے لگا واہ ہمارا تحفہ تو قبول نہیں کیا جبکہ دوسروں کے تحفے لے رہی ہو۔ یہ دوسرے نہیں ہیں، ہمارے اپنے ہیں۔ میں نے اسی وقت اسے جواب دیا اور وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اس کے بعد یاسر نے مجھے مخاطب کرنا بند کر دیا۔ البتہ جب بھی کسی کام سے میں اس کے نزدیک سے گزرتی تو اس کی نگاہیں دور تک میرا تعاقب کرتی تھی۔ میں سمجھ گئی وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے۔ اگر ساجد میری زندگی میں نہ آیا ہوتا تو شاید میں یاسر کا ہاتھ تھام لیتی۔
وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ آخر ایک روز تایا اور تائی شادی کی تاریخ لینے آ گئے۔ امی نے خوشی سے تاریخ دے دی۔ جب یاسر کو پتا چلا تو اس کی حالت غیر ہو گئی۔ ایک روز موقع پا کر میرے سامنے اپنی چاہت کا اظہار کیا، مگر میں نے صاف کہہ دیا کہ ساجد میرا منگیتر ہے اور اب وہی میرا سب کچھ ہے۔ میں ہی نہیں بلکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ یہ جواب سن کر یاسر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، روتے کیوں ہو؟ تم کو کوئی اور مل جائے گی۔ تم مجھے نہ ملی تو دعا کرتا رہوں گا۔ کیا دعا کرتے رہو گے؟ یہی کہ تم مجھے مل جاؤ۔ خدا کرے تمہاری شادی ساجد سے نہ ہو بھی جائے تب بھی تم اسے نہ ملو، مجھے مل جاؤ۔ کیسی عجیب و غریب دعا ہے تمہاری، نہ سمجھ آنے والی۔ بھلا ایسی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہ آئے؟ یہ کہہ کر میں نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، نہیں معلوم، بس یہ کہہ کر یاسر بیمار رہنے لگا۔ روز بروز اس کی صحت گرتی جا رہی تھی۔ بھابھی کے اصرار پر وہ لاہور اپنا چیک اپ کرانے گیا تو میری شادی کی تاریخ بھی نزدیک آ گئی۔ امی نے کہا، اٹھو، ہاتھ منہ دھو لو، بیوٹی پارلر جانا ہے۔ تمہاری تائی اماں نے کہلوایا ہے۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا، ناشتہ کیا، تبھی ساجد کی بہنیں مجھے لینے آ گئی۔ وہ اپنی گاڑی میں مجھ کو بیوٹی پارلر لے گئی۔ تائی اماں نے کہا، چاہے جتنے پیسے خرچ ہوں پرواہ نہیں۔ بیوٹی پارلر والی سے کہنا کہ بہت اچھا میک اپ ہونا چاہیے میری بہو کا، ایسی دلہن سجے کہ زمانہ دیکھے۔ میک اپ ہوا، عروسی جوڑا پہنا دیا گیا۔ سہیلیوں کا ہجوم تھا، مجھے مخصوص کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ سہیلیاں طرح طرح کے مذاق کر رہی تھی۔ 2 بج چکے تھے، بارات آنے والی تھی۔ ڈھولک کی تھاپ اور سہیلیوں کے گانے مجھے تصوراتی دنیا میں گم کر رہے تھے۔ دوپٹہ تو پہلے ہی منہ پر تھا۔ آنکھیں بند کر کے میں مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی۔ 4 بج چکے تھے، بارات آنے کا شدت سے انتظار تھا۔ گھر کا ہر فرد بے چین اور بے قرار تھا۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میرے بھائی زاہد نے ریسیور اٹھایا۔ تایا ابو بول رہے تھے، دلہے کی گاڑی کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کو قریبی ہسپتال لے گئے ہیں۔ پل سے جب گاڑی موڑ کاٹ رہی تھی تو پہلو سے کسی نے ٹکر مار دی۔ سنا ہے کہ دلہے کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے اور شادی ملتوی ہو گئی ہے۔ تو میں جو کی تو بیٹھی رہ گئی۔ ادھر ہسپتال میں ساجد کو ہوش آیا تو اس نے اپنے والد کو بلایا۔ پہلا سوال تھا کہ یہاں سے سسرال والوں کو گھر کتنی دور ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہی 2-4 میل۔ ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق 3 روز کے بعد ہسپتال سے فارغ ہونا تھا، مگر ساجد کی ضد اور شوق کے سامنے کسی کی نہ چلی۔ وہ اسی وقت کار میں بیٹھا اور زخمی حالت میں بارات کو لے کر آ پہنچا۔ گھر سے مہمان جا رہے تھے، لیکن جب انہوں نے بارات کو دیکھا تو خوش ہو گئے۔ ہر طرف چہل پہل ہو گئی، خوشیاں لوٹ آئی اور شادیانے بچنے لگے۔ نکاح کے بعد ساجد کو ایک کمرے میں لٹا دیا گیا۔ جب اپنے بستر پر کروٹ بدلتا تو چوٹوں کی وجہ سے اس کے کروٹ لینے میں تکلیف ہوتی۔ شدید چوٹوں کے باعث اس کے چہرے کا رنگ زرد تھا اور ماتھے پر کرب کے آثار تھے۔ میں آدھے گھونگھٹ سے اس کو دوسرے کمرے سے بیٹھی دیکھ رہی تھی اور بے چین تھی۔ وہ اپنی درد بھری آواز دبانے کی بہت کوشش کرتا تھا، لیکن شدت درد کی وجہ سے اس کی چیخ نکل جاتی تھی۔ میں عروسی جوڑا پہنے عجیب پریشانی کا سامنا کر رہی تھی کہ امی آئی اور مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور آہستہ آہستہ ساجد کے کمرے میں لے گئی۔ ساجد نے آہٹ سن کر کروٹ لی اور یوں مخاطب ہوا، چچی جان، معذرت چاہتا ہوں، میری وجہ سے آپ لوگوں نے ناگہانی کرب کا سامنا کیا ہے۔ یہ تاخیر قدرت کی طرف سے تھی، میری طرف سے نہیں تھی۔ فرح سے خاص طور پر معذرت خواہ ہوں کہ اسے بھی غم اور کرب کا سامنا کرنا پڑا۔ امی ساجد کو دعائیں دیتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی تو میں نے ساجد کو سہارا دیا اور وہ تکیہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور سامنے میز پر پڑے ہوئے بریف کیس کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے بریف کیس پکڑ کر ساجد کے سامنے کر دیا۔ اس نے سونے کی انگوٹھی نکالی اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے انگوٹھی میری انگلی میں پہنا دی۔ ساجد بہت دنوں سے جدائی محسوس کر رہا تھا اور اسی لمحے کا منتظر تھا کہ جدائی کی گھڑیاں ختم ہو جائیں اور ہم دونوں اکٹھے ہو جائیں۔ اس نے بے تکلفی سے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور مجھ کو خود سے قریب کرنا چاہا، لیکن اسی لمحے شدید کرب میں مبتلا ہو کر تڑپ اٹھا اور کہہ آنا شروع ہو گئی۔ میں نے گھبرا کر امی کو آواز دی، تبھی سب دوڑے آئے۔ تایا تائی بھی دیوانہ وار آ گئے۔ ان کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ وہ بے ہوش تھے۔ اگلے دن ڈاکٹروں کی 1000 کوششوں کے باوجود وہ نہ بچ سکے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ میں سکتے میں جوں کی تو بیٹھی رہ گئی۔
जब मुझको उनके इंतकाल की खबर दी गई तो मुझको यासिर की अजीबो गरीब दुआ भी याद आ गई। खुदा करे तुम्हारी शादी साजिद से ना हो भी जाए तब भी तुम उसे ना मिलो, मुझे मिल जाओ। कभी कभी अजीब दुआएं भी कबूल हो जाती हैं। यासिर ने ना जाने किस दिल से दुआ की थी कि उसकी दुआ कबूल हो गई। बेशक अधूरी हुई, मेरी साजिद से शादी हो गई और नहीं भी हुई, मैं उसकी दुल्हन बनकर भी उसकी नहीं बन सकी, उसकी होकर भी उससे जुदा हो गई। ये कैसी शादी हुई और ये कैसी अधूरी दुआ कबूल हुई। आज नहीं मालूम यासिर किस हाल में है, जिस हाल में भी है कभी मिल गया तो पूछूंगी कि आखिर तुमने ऐसी दुआ क्यों की जिसने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज अभी हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।